الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وقال في حديث آخر إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل شيء استقالة واستقالة القلوب ذكر الله أو كما قال سيدنا وهادينا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، جو میں نے احادیث پڑھی اس میں پہلی حدیث میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ان فی الجسد مضغہ، جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹھیک ہوتا ہے تو پورے اعضاء ٹھیک رہتے ہیں. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ گڑبڑ ہوتا ہے تو پورے اعضاء گڑبڑ کرنا شروع کر دیتے ہیں. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وہی القلب، یہ جو جسم کا لوتھڑا ہے جس کے بننے اور بگڑنے پر ہمارے اور آپ کے اعضاء صحیح یا غلط ہوتے ہیں، یہ ہمارا اور آپ کا دل ہے. جیسے جسم انسانی کے صحیح رہنے کے لیے، ہماری باڈی لینگویج کو فٹ رکھنے کے لیے اور رہنے کے لیے، ہماری صحت کو صحیح رکھنے کے لیے ہمارے دل کا صحیح ہونا ضروری ہے. اگر دل کے وال صحیح نہیں ہیں اور دل کی دھڑکن صحیح نہیں ہے اور دل کی پمپنگ صحیح نہیں ہے تو پھر جسم کا کوئی بھی عضو متاثر ہو سکتا ہے، اور ہمارے اور آپ کے دماغ پہ، ہمارے اور آپ کے باڈی پہ کہیں بھی فالج کا اٹیک ہو سکتا ہے، اور لوگوں کو ہوتا رہتا ہے، ہم اور آپ دیکھتے رہتے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اپائش بنے سے. تو یہ جیسے ظاہری اعتبار سے ہمارے اور آپ کے لیے دل کی صحت انتہائی ضروری چیز ہے، ایسے ہی ہمارے اور آپ کے ایمان کی صحت کے لیے، ہمارے اور آپ کے اسلام کی صحت کے لیے، ہمارے اور آپ کے اعضاء کے ان کاموں کے کرنے کے لیے جن کاموں کا حکم ہمیں شریعت مطہرہ نے دیا ہے اور جن کاموں کے کرنے سے ہمیں اور آپ کو منع کیا گیا ہے، ان تمام کی تمام باتوں کا دار و مدار اور یہ تمام باتیں ڈپینڈ کرتی ہیں ہمارے اور آپ کے دل کے اوپر. اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ ٹھیک ہوتا ہے تو پوری باڈی ٹھیک رہتی ہے.
پورا جسم ٹھیک رہتا ہے، اور جب یہ دل گڑبڑ ہو جاتا ہے تو پھر پورا کا پورا جسم گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ دوسری حدیث میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تمہاری پرسنالٹی کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ کسی کے ہینڈسم ہونے کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتا ہے کون کتنا گورا ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتا ہے کون کتنا کالا ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتا ہے کون کتنا جم رہا ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ اس کی باڈی لینگویج کتنی اچھی ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کس کا مال و دولت زیادہ ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کس کے پاس پراپرٹی زیادہ ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کس کا محل بہت اونچا ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتا ہے کون کوٹھی بنوا رہا ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتا ہے کون بنگلے میں رہ رہا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ دلوں کی حالت کو دیکھتا ہے، اللہ اعمال کو دیکھتا ہے، اللہ یہ دیکھتا ہے اس کے جذبات کیسے ہیں، اس کی کیفیات کیسی ہیں، اس کے احساسات کیسے ہیں۔ ہماری راہوں میں وہ 5 روپے دے رہا ہے لیکن بیچارہ لایا کیسے ہے، کتنی محنت سے حاصل کیا ہے، کس جذبے سے دے رہا ہے، کتنے اخلاص سے دے رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ 5 کسی کے 50 پر بھی بھاری ہو جائے، کوئی بھروسہ نہیں ہے، کیونکہ اس کا جذبہ اچھا ہے، اس کی نیت صحیح ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے اور آپ کے اعمال کے بننے اور بگڑنے کا دار و مدار، ہمارے اور آپ کے اعمال کے صحیح اور غلط ہونے کا دار و مدار، ہماری اور آپ کی نگاہوں کے صحیح اور غلط حرکت کرنے کا دار و مدار، ہمارے اور آپ کے ہاتھوں کے صحیح اور غلط چیزوں کے اٹھانے اور پکڑنے کا دار و مدار، ہمارے اور آپ کے قدموں کے صحیح اور غلط سے چلنے کا دار و مدار ہمارے اور آپ کے دل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر ہمارا دل صحیح ہے تو آگے کے حالات اور معاملات صحیح ہوں گے، اگر ہمارا دل نہیں صحیح ہے تو پھر ہمارے اعضاء صحیح طریقے سے کبھی کام نہیں کر سکتے ہیں۔ جیسے دل روحانی اعتبار سے گڑبڑ ہو تو تمام اعضاء روحانی اعتبار سے گڑبڑی کرتے ہیں، جیسے جسمانی اعتبار سے گڑبڑ ہو تو تمام اعضاء اس سے متاثر ہوتے ہیں، ایسے ہی روحانی اعتبار سے دل کو جو مقام حاصل ہے انسان کے جسم میں وہ صدر کا درجہ رکھتا ہے۔ اگر اس کے اندر کمی آئی، اگر اس کے اندر گڑبڑی آئی، اگر اس کا تعلق گڑبڑ ہوا، اگر اللہ کی طرف وہ رجوع نہیں کر رہا ہے، انابت اللہ اسے حاصل نہیں ہے، اللہ کی طرف وہ رجوع نہیں کرتا ہے، ذکر الہی نہیں کرتا ہے، اللہ نہیں کرتا ہے، نمازوں میں آ کر کے اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتا ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے، اس کی پاکی نہیں بیان کرتا ہے، اس کی بڑائی نہیں بیان کرتا ہے، تو پھر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے کیونکہ اس کا دل گڑبڑ ہے۔ اللہ کلام پاک میں فرماتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم۔ کل قیامت میں جس دن کوئی مال کام آنے والا نہیں، کل قیامت میں جس دن کوئی اولاد کام آنے والی نہیں، کل قیامت میں جس دن دنیاوی کوئی تعلقات کام آنے والے نہیں، کل قیامت میں جس دن کوئی سورس لگنے والا نہیں، کل قیامت میں جس دن کسی کا سپورٹ کام آنے والا نہیں، کل قیامت میں جس دن کوئی اندھا اور پوا چلنے والا نہیں ہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ ہاں جو نیک دل لے کر کے آئے، جو سالم دل لے کر کے آئے، اس کی اللہ کے یہاں قدر ہے، اس کی اللہ کے یہاں منزلت ہے، اس کی اللہ کے یہاں حیثیت ہے۔ الا من اتى الله بقلب سلیم، جس کا دل صحیح سالم ہو غیر اللہ کی محبت سے، جس کا دل صاف اور پاک ہو غیر اللہ کے تعلقات سے، جس کے دل میں اللہ بستا ہو، جس کے دل میں اس کا رسول بستا ہو، جس کے دل میں اللہ کی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں موجزن ہوں اور ٹھٹھیں مار رہی ہوں اور اسے نیکی کرنے پر مجبور کر رہی ہوں، تب وہ دل اللہ کو پسند ہے اور وہ شخص اللہ کو پسند ہے اور اس کی اہمیت ہے اللہ رب العزت کے ہاں، ورنہ کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہم اور آپ اپنا 1 روپیہ دے کر کے ایک داغی سیب لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہم اور آپ اپنا 1 روپیہ دے کر
کے ایک داغی ٹافی لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہم اور آپ اپنا 2 روپیہ خرچ کر کے ایک داغی سامان لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو پھر میرا رب ہی کیوں ایسا ہو جائے جو ہمارے اور آپ کے خراب دلوں کی بیوپاری کر لے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہاں اسی دل کی قدر و منزلت ہے اور اسی کے ہم خریدار ہیں، اسی کو ہم جنت دینے والے ہیں۔ الا من اتى الله بقلب سلیم، جو قلب سلیم لے کر کے آئے، جس کے دل میں ہماری محبت ہو، جو ہمیں یاد کر رہا ہو، جو ہمارا ذکر کر رہا ہو، جو ہمارے کلام کی تلاوت کر رہا ہو۔ اسی لیے اللہ نے صاف اعلان فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی کے دل میں، اللہ نے کسی کے اندر، اللہ نے کسی کے جسم میں 2 دل نہیں بنایا ہے کہ ایک دل شیطان کے لیے رہے، ایک دل رحمان کے لیے رہے، ایک دل بندوں کے لیے رہے، ایک دل اللہ کے لیے رہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے 2 دل، کسی کے دل کسی کے اندر نہیں بنائے ہیں۔ اہل مکہ اور کفار مکہ جو زیادہ تیز ترار ہوتا تھا، جس کی عقل زیادہ چلتی تھی، جس کا دل و دماغ زیادہ گردش میں رہتا تھا، کہتے تھے کہ اس کے اندر 2 دل ہے، اس کے اندر 2 دل ہے، اسی لیے زیادہ کام کر رہا ہے۔ اللہ نے کہہ دیا ہم نے 2 دل کسی کے اندر بنایا ہی نہیں ہے، ہم نے 2 دل کسی کے اندر رکھا ہی نہیں ہے۔ اور ایک شخص اور تھا، وہ کہا کرتا تھا کہ ہمارے 2 دل ہیں، وہ کہا کرتا تھا کہ ہمارے اندر 2 دل ہیں، آپ لوگ ایک دل لے کے چلتے ہیں، ہمارے اندر 2 دل ہیں۔ اور جب غزوہ بدر ہوا اور مار پڑنی شروع ہوئی تو جناب جن کا دعویٰ تھا کہ ہمارے اندر 2 دل بنا ہوا ہے اور ہم 2 دل کے مالک ہیں، تھوڑا سا بدھی ان کی چلتی تھی، لیکن جب صحابہ کرام نے پیٹنا شروع کیا تو جناب بھاگتے ہوئے جا رہے تھے، راستے میں دوسرے کافر سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا خیریت تو ہے؟ کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر غالب آ گیا ہے، ہم لوگوں کی بری طرح سے کٹائی اور پٹائی ہوئی ہے اور ہم بھی جان بچا کر کے بھاگ رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ ایک چپل آپ ہاتھ میں لیے ہیں اور دوسرا چپل آپ کا کہاں ہے؟ ایک چپل ہاتھ میں لیے ہوئے تھے اور ایک چپل کی خبر نہیں تھی، کون سا؟ جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس 2 دل ہے۔ تو ان سے کہا اس نے کہ آپ کا ایک چپل تو ہاتھ میں ہے اور دوسرا چپل آپ کا کہاں رہ گیا؟ کہنے لگے ڈر کے بارے میں چھوڑ دیا ہے، گھبراہٹ میں وہیں چھوٹ گیا ہے، اور حالت یہ تھی کہ ایک چپل پہنے ہوئے تھے اور ایک چپل ہاتھ میں لیے تھے، لیکن اتنے حواس باختہ تھے کہ خبر نہیں تھی کہ ایک ہی چپل پہن کے چل رہے ہیں کہ ایک چپل اور لے کر کے چل رہے ہیں۔ 2 دل ہونے کا دعویٰ تھا، تب یہ حالت تھی کہ ایک چپل پہنے ہوئے تھے اور خبر نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اگر یہ دعویٰ نہ ہوتا کہ ہمارے پاس 2 دل ہے تو ہو سکتا ہے کہ ننگے بھاگتے اور سمجھتے کہ ہم کپڑا پہنے ہوئے ہیں۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی کے دل میں، اللہ نے کسی کے اندر 2 دل نہیں بنایا ہے۔ کچھ سالوں پہلے مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ برد اللہ مسجع کے زمانے میں امریکہ میں ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ ہمارے اندر 2 دل ہے اور قرآن کی آیت صحیح نہیں ہے جس میں اللہ فرما رہا ہے، بات پہ بات نکلتی ہے، سن لیجئے، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے 2 دل کسی کے اندر نہیں رکھا ہے۔ اس نے دعویٰ کیا کہ ہمارے اندر 2 دل ہے، اور جو قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے کسی کے اندر 2 دل نہیں رکھا ہے، یہ آیت صحیح نہیں ہے۔ مسئلہ پہنچا حضرت افضل تھانوی نور اللہ مرقدہ کے ہاں، حکیم الامت اللہ نے یوں ہی نہیں بنایا تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ اس کی صحیح سے جانچ کراؤ، یقیناً 2 دل نہیں بلکہ ایک ہی ہوگا، اور اگر 2 دل نکل بھی آئے تو بھی قرآن کی آیت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے ما جعل اللہ، عربی پڑھنے والے جانتے ہیں جعل کا صیغہ یہ ماضی کا ہے، یہ پاسٹ کا صیغہ ہے، یعنی ماضی میں ہم نے نہیں بنایا ہے، آئندہ کسی کے دل تو ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے، اس بارے میں آیت خاموش ہے، اس بارے میں اللہ کچھ نہیں کہہ رہا ہے۔ اللہ نے یہ کہا ہم نے پہلے کسی کا نہیں بنایا ہے، آئندہ کسی کا بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے، اس کے بارے میں آیت کچھ نہیں کہہ رہی ہے، آیت بالکل خاموش ہے۔ اس لیے اگر 2 دل ہو بھی جائے تو کوئی فرق آیت کے اوپر نہیں پڑتا ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے 2 دل کسی کے اندر نہیں بنایا ہے، ایک دل شیطان کے ساتھ، ایک دل رحمان کے ساتھ، ایک دل یاد خدا میں، ایک دل یاد ناس میں، ایک دل ہمارے ساتھ اور ایک دل اللہ کے ساتھ۔ اللہ نے ایسا نہیں بنایا ہے، ایک دل بنایا ہے اس مکان قلب میں، اس مکین حقیقی کو جسے اللہ کہتے ہیں، بسانے کی ضرورت ہوتی ہے، تب جا کر کے اعضاء صحیح سے کام کرتے ہیں، اور جب اس کی یاد نہیں رہتی
رہتی، جب اس کا ذکر نہیں رہتا، جب قرآن کی تلاوت نہیں رہتی، جب اللہ اللہ نہیں کیا جاتا ہے، جب اس کے سامنے نہیں جھکا جاتا ہے، جب اسے یاد نہیں کیا جاتا ہے، جب نیکوں کی مجلس میں نہیں بیٹھا جاتا ہے، تو پھر دل کے اندر قساوت آتی ہے، پھر دل کے اندر سختی پیدا ہوتی ہے، پھر دل سخت ہونا شروع ہوتا ہے۔ جیسے ایک زمین ہے، اس کی کاشت نہ کی جائے، اس پہ کھاد نہ ڈالی جائے، اس پہ یوریا نہ ڈالی جائے، اس میں پانی نہ ڈالا جائے، اس کی سینچائی نہ کی جائے، اس کی جوتائی نہ کی جائے، اس کی گوڑائی نہ کی جائے، تو زمین سخت ہونے لگتی ہے اور خراب اور بنجر ہو جایا کرتی ہے، پھر قابل کاشت نہیں رہ جایا کرتی ہے۔ یہی حال ہمارے اور آپ کے دلوں کا ہے۔ اگر اللہ اللہ نہ کیا جائے، اگر سبحان اللہ الا اللہ کا ورد نہ کیا جائے، اگر علماء کی مجلس کو اٹینڈ نہ کیا جائے، اگر صوفیاء کرام کی مجلس میں نہ بیٹھا جائے، اگر اللہ کی یاد دل میں نہ بتائی جائے، تو پھر دل یہ سخت ہونے لگتا ہے، اور اتنا سخت ہوتا ہے کہ پتھر سے بھی گیا گزرا ہوتا ہے۔ اللہ کلام پاک میں فرماتا ہے ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ پھر دل سخت ہو جاتے ہیں، یہ پتھر نہیں، پھر پتھر سے بھی آگے نکل جاتے ہیں۔ جو لوگ انسانیت کے خلاف کام کرتے ہیں اسی لیے کرتے ہیں کہ ان کا دل سخت ہو چکا ہوتا ہے۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، یہ پتھر نہیں، پتھر سے بھی کئی سخت ہوتے ہیں، کیونکہ پتھروں کی حالت یہ ہے، کیونکہ چٹانوں کی حالت یہ ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ، بعض پتھر ایسے ہیں جس سے چشمے پھوٹتے ہیں، جس سے سوتے نکلتے ہیں، وہ اللہ کے خوف سے روتے ہیں اور ان کا آنسو زمین پہ گرتا ہے، جس سے ہم اور آپ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، بعض پھٹتے ہیں، ان میں سے پانی نکلتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، بعض اللہ کے خوف سے، بعض اللہ کے خشیت سے، بعض اللہ کے ڈر سے اوپر سے لڑک کے نیچے چلے آتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک چٹان یوں ہی گر رہی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ایک پتھر یوں ہی لڑک رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وہ میرے خوف سے گر رہا ہے، وہ میری خشیت سے گر رہا ہے، وہ میرے ڈر سے گر رہا ہے، وہ جو چشمے کا پانی ابل رہا ہے میرے خوف میں وہ رو رہا ہے۔ ہائے رے انسان، جب یہ دل سخت ہوتا ہے تو سختی اتنا بڑھتی ہے، اتنا بڑھتی ہے، اتنا بڑھتی ہے کہ انسان کو نمازوں کی فکر نہیں، انسان کو روزے کی فکر نہیں، انسان کو زکات کی فکر نہیں، انسان کو تلاوت کی فکر نہیں۔ پھر جب یہ سختی بڑھتی چلی جاتی ہے تو پھر علماء سے دوری ہوتی چلی جاتی ہے، پھر جب یہ سختی بڑھتی چلی جاتی ہے تو دینی کتابوں سے دوری ہوتی چلی جاتی ہے، پھر جب یہ سختی بڑھتی چلی جاتی ہے تو نماز پڑھنے کی طبیعت نہیں کہتی ہے، پھر جب یہ سختی بڑھتی چلی جاتی ہے تو اچھے لوگوں کی صحبت سے غفلت ہوتی ہے، پھر جب یہ سختی بڑھتی ہے تو اچھے لوگوں سے ملنے سے بھی آدمی ہچکچاتا ہے، پھر اسے گندی چیزیں اچھی لگتی ہیں، پھر اسے بری چیزیں اچھی لگتی ہیں، پھر وہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے اور سمجھتا ہے کہ صحیح کر رہے ہیں، پھر وہ نماز پہ نماز چھوڑتا ہے اور سمجھتا ہے کہ صحیح کر رہے ہیں، پھر وہ زنا پہ زنا کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ صحیح کر رہے ہیں، پھر وہ آنکھوں میں آنکھیں لڑا کر کے اپنی آنکھوں کو گندی کر رہا ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ صحیح کر رہے ہیں۔ جیسے جس کو ٹائیفائڈ ہوتا ہے اس کو کڑوی چیزیں اچھی لگتی ہیں اور میٹھی چیزیں اسے خراب لگتی ہیں، اسی کو اللہ فرما رہا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جائیے جنہوں نے اللہ کو بھلایا، اللہ نے خود انہیں ان کی ذات سے بھلا دیا، انہیں یہ خبر نہیں کون چیز اچھی ہے، انہیں یہ پتہ نہیں کون چیز بری ہے، انہیں یہ پتہ نہیں کون چیز غلط ہے، انہیں یہ پتہ نہیں کون چیز صحیح ہے، برائی پہ برائی کر رہے ہیں، نماز پہ نماز چھوڑ رہے ہیں، جمعہ پہ جمعہ چھوڑ رہے ہیں، اندھے ہو چکے ہیں، دل کے اندھے ہیں، یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوئی ہیں، دل اندھا اور گندا ہو چکا ہے، اور جو اس دنیا میں اس دل کا اندھا ہوگا آخرت میں بھی اللہ اسے اندھا بنا کر کے اٹھائے گا۔ میں نہیں کہتا، اللہ فرما رہا ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا، جو اس دنیا میں اندھا ہوگا کل قیامت میں بھی اندھا اٹھایا جائے گا، سیدھے راستے سے وہ بھٹکا ہوا ہوگا۔ اللہ دوسری جگہ فرماتا ہے ہم لوگوں کو اندھا بنا کے اٹھائیں گے، اور جب اندھا بنا کے اٹھائیں گے ایسے لوگ جو دنیا میں دل کے اندھے تھے، جنہوں نے
اللہ کو خالق نہیں مانا، جنہوں نے اللہ کو رازق نہیں مانا، جنہوں نے نبی کو آخری امتی نہیں مانا، جنہوں نے اللہ کی کتاب کو کتاب نہیں مانا، جنہوں نے اس کے احکام پہ عمل نہیں کیا، اللہ فرماتا ہے ہم انہیں اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کیا کہیں گے؟ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اے میرے مولا تو نے اندھا بنا کے کیوں اٹھایا جبکہ میں دنیا میں نابینا نہیں بینا تھا، مجھے تو نظر آ رہا تھا۔ اللہ فرمائے گا كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، ایسے ہی میری آیتیں تیرے پاس آ رہی تھی، ایسے ہی میرے احکام تیرے پاس آ رہے تھے، ایسے ہی میرے انبیاء تیرے پاس آ رہے تھے، ایسے ہی میرے اولیاء تیرے پاس آ رہے تھے، ایسے ہی تجھے دین کی باتیں سنائی اور بتائی جا رہی تھی۔ كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، تو نے اسے بھلا دیا تھا، تو نے اسے نظر انداز کیا تھا۔ وكذلك اليوم تنسى، ایسے ہی آج بھی نظر انداز کیے جا رہے ہو، ایسے ہی آج بھلائے جا رہے ہو، ایسے ہی آج اندھے کیے جا رہے ہو۔ اب اگر یہ اندھا پن آ رہا ہے، اب اگر آنکھیں اندھی نہیں دل اندھا ہو رہا ہے، اب اگر دل اندھا پن کا شکار ہو رہا ہے اور غفلت کا شکار ہو رہا ہے، تو ہر چیز گوگل پہ نہیں ملتی ہے، ہر چیز نیٹ پہ نہیں ملتی ہے، ہر چیز فیس بک پہ نہیں ملتی ہے۔ اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ کسی عالم باعمل کی مجلس اختیار کیا جائے، اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ کسی صوفی باصفا کا ساتھ اختیار کیا جائے، اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ مشائخ کی صحبت میں 2-4-10 منٹ بیٹھا جائے، اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ کسی عالم باعمل کو دیکھا جائے، باریکی سے اس کے کاموں کا جائزہ لے کر کے اس کی صحبت میں بیٹھنے کی کوشش کی جائے۔ انشاءاللہ تعالی دل کی کیفیت آہستہ آہستہ بدل کر کے اللہ کی طرف دل رجوع کرنے والا بن جائے گا، اور بنتا ہی ہے لوگوں کا یہی ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے سے اس دل کے اندھے پن کو دور کیا جا سکتا ہے۔ ایک رنگ فروش ہوتا ہے، ایک رنگ ریز ہوتا ہے، ایک رنگ چڑھانے والا ہوتا ہے، ایک رنگ بیچنے والا ہوتا ہے۔ کتاب و سنت یہ ایک رنگ ہے اور کھلا ہوا رنگ ہے، اس رنگ کو بیچنے والے یہ علماء کرام ہیں، اس رنگ کو پھیلانے والے یہ علماء کرام ہیں، اور اس رنگ کو چڑھانے والے یہ صوفیاء کرام ہیں، یہ مشائخ اعظام ہیں، جن کی صحبت میں پہنچنے کے بعد انسان کے اوپر ایسا رنگ چڑھتا ہے کہ جتنے باطل رنگ ہیں سب دم کر کے رہ جاتے ہیں اور کچل کر کے رہ جاتے ہیں۔ پھر اللہ کا رنگ چڑھتا ہے اور نتیجہ یہ نکلتا ہے، پھر نماز میں لطف ملتا ہے، پھر اللہ اللہ کہنے میں لطف ملتا ہے، پھر درودوں میں مزہ آتا ہے، پھر نماز پڑھے بغیر چین نہیں آتا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغا ونحن له عابدون، اللہ کا رنگ، اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہو سکتا ہے؟ اس کا رنگ یہی ہے دین کا، اس کا رنگ یہی ہے ایمان کا، اس کا رنگ یہی ہے نماز کا، اس کا رنگ یہی ہے ذکر کا، اس کا رنگ یہی ہے تلاوت کا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ صَقَالَةٌ وَصَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، ہر چیز کی ثقل ہوتی ہے، ہر چیز پہ پالش چڑھانی پڑتی ہے، تب جا کے اس پہ چمک آتی ہے، تب جا کے اس پہ رونق آتی ہے، تب جا کے اس کا زنگ دور ہوتا ہے۔ ایسی زنگ دور کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ضروری ہے۔ ان هذه القلوب تفضى كما يفضى الحديد اذا اصابه الماء، یہ قلوب بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں، ان پہ بھی مرچا لگ جاتا ہے، ان پہ بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ ان هذه القلوب تفضى كما يفضى الحديد اذا اصابه الماء، جیسے کہ لوہے پہ مرچا لگتا ہے پانی کے لگ جانے کی وجہ سے، ایسے ہی گندے کام کرنے کی وجہ سے اور گندے اعمال کی وجہ سے یہ دل بھی زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما جلاؤها، یہ صاف کیسے ہوگا، اس کی صفائی کیسے ہوگی، اس کا سیکل کیسے ہوگا، اس پہ پالش کیسے چڑھے گی؟ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت تلاوت القرآن و ذکر الموت، کثرت سے تلاوت قرآن کیا جائے، کثرت سے آخرت کو یاد کیا جائے۔ ایک خاتون آتی ہے امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آ کر کے عرض کرتی ہیں، اے امی جان، ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، ایک قطرہ آنسو نہیں گرتا ہے، جب یہ حکم ہے ابکو فإن لم تبکو فتباکو، رو، اگر رونا نہیں آتا ہے تو کم سے کم رونے جیسی شکل بنا لیا کرو، ایک قطرہ آنسو نہیں گرتا ہے، ہم کیا کریں؟ کہنے لگی یہ قساوت قلبی ہے، یہ دل سخت ہو چکا ہے، جاؤ موت کو کثرت سے یاد کرو، یہ ذہن میں بیٹھاؤ اس دنیا کو چھوڑنا ہے، یہ ذہن میں بیٹھاؤ آل اولاد کو چھوڑ کے جانا ہے، یہ ذہن میں بیٹھاؤ اس جائیداد کو چھوڑ کے جانا ہے، یہ ذہن میں بیٹھاؤ یہ چمک، یہ دمک، یہ رونق، یہ بہجت اور یہ کھیل
کھیلا جو کھیلا جا رہا ہے منٹوں سیکنڈوں میں سب کچھ ختم کر کے مٹی کے نیچے دبایا جائے گا. یہ ذہن و دماغ میں بیٹھاؤ. اس طرح سے لے جا کر کے لوگ دفن کر کے چلے آئیں گے جیسے لگے گا کوئی پہچانتا نہیں, ایسا لگے گا کوئی جانتا نہیں, ایسا لگے گا کبھی کسی سے کوئی تعلق نہیں تھا. ادھر دو لوگ سب سے زیادہ تعلق رکھتے تھے, وہی گھڑی دیکھ دیکھ کے کہیں گے یار جنازہ کب ہوگا, ٹائم بہت زیادہ ہو رہا ہے, وقت زیادہ ہو رہا ہے, 12:05 کا اعلان تھا, 12:10 ہونے لگا ہے. لوگ یہی بار بار کہیں گے جو سب سے چہتے ہیں وہ لے کر کے چھوڑ کے چلے آئیں گے. جاؤ بار بار اسے ذہن میں بیٹھاؤ, پھر آ کے بتانا کیا حال ہے. کچھ دن بعد وہ خاتون واپس آتی ہیں اور کہتی ہیں امی جان حضرت عائشہ سے اب تو ہاتھ اٹھاتی ہو, ہاتھ اٹھاتے ہی آنسو گرنا شروع ہو جاتا ہے. آج جو ہمارا دل سخت ہے اس لیے کہ علماء کی مجلس نہیں, آج جو ہمارا دل سخت ہے اس لیے کہ تلاوت کلام اللہ نہیں, آج جو ہمارا دل سخت ہے اس لیے کہ صوفیہ کی مجلس نہیں, آج جو ہمارا دل سخت ہے اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اور سنت کا حدیث کا کوئی مطالعہ نہیں, نہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اور اٹھنا ہے. اس لیے سختی ہمارے دل و دماغ میں گھس گئی ہے. ہم بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں, آنسو نہیں گرتا ہے. آنسو اس وقت سے گرے گا جب نیٹ کی دنیا اور گوگل کی دنیا کو چھوڑ کر کے اس دنیا میں آیا جائے جہاں سے لوگ بستے ہیں, جہاں سے لوگ رہتے ہیں, جن کا دل اللہ سے مربوط رہتا ہے اور جن کے دلوں میں اللہ بستا ہے, اور صبح شام بیٹھ کر کے وہ اللہ اللہ کی صدا بلند کرتے ہیں. ایسے لوگوں کی خدمت میں اور ایسے لوگوں کی صحبت میں اگر 24 گھنٹے میں سے میں کہتا ہوں کہ صرف 5 منٹ نکال کر کے دیا جائے یا ایسے لوگوں کی کتابیں پڑھی جائیں, اور اگر کوئی نہیں ملتا ہے تو بیٹھ کر کے اللہ کے سامنے کہا جائے ایسا کوئی نہیں جس کی صحبت میں اختیار کرو, یا اللہ تو مجھے اپنا بنا لے. انشاءاللہ تعالی یہ دل بدلے گا اور جو اندھا پر ہے وہ ختم ہوگا. موتیا بن جب ہوتا ہے اندر روشنائی رہتی ہے, اندر روشنائی کام کرتی ہے, اندر کی روشنی صحیح رہتی ہے, صرف اوپر پردہ پڑ جاتا ہے. اس پردے کو جب چروا دیا جاتا ہے, اس کا آپریشن کروا دیا جاتا ہے تو پھر انسان کو دکھنے لگتا ہے. ایسے ہی دل پہ غفلت کے پردے آ جایا کرتے ہیں, اس کو ختم کرنے کے لیے, اس کا آپریشن کروانے کے لیے کسی عالم باعمل, کسی صوفی باصفا, کسی اللہ والے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کی ایک زبان سے, اس کے ایک لفظ سے نہ بولے تو بھی اس کی صحبت میں بیٹھنے سے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو صحیح دل نصیب فرمائے اور ایسا دل عطا فرمائے جس میں اس کی یاد بستی ہو اور اس دل کو بنانے والا نصیب بنا دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ.